بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کیپٹل ون ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں عالیہ کیسر. بات کر لیں گے آزاد جموں کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری اور سردار عبدالقیوم خان نیازی کا بیان. سردار عبدالقیوم خان نیازی کا کوٹلی میں جلسہ پاور شو اور پھر بیرسٹر سلطان محمود 8 جنوری کو پاور شو کرنے کے لیے کہاں پر جلسہ کرنے جا رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر میں ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر خرید و فروخت کی جو پابندی عائد کی گئی ہے وہ کیا معاملہ ہے. اور ایک طرف تو جو عوام ہے وہ اس معاملے کے خلاف سراپا احتجاج دکھائی دیتے ہیں، تو دوسری طرف اپوزیشن ہمیں اس وقت بڑی زیادہ متحرک دکھائی دیتی ہے بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے. تو معاملات جو ہیں وہ خاصے ملے جلے سے رجحانات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت جو تنظیمیں ہیں وہ بھی تحلیل ہو رہی ہیں. ساتھ کے ساتھ ایک عمل جاری ہے. مسلم کانفرنس کی جو تمام تنظیمیں ہیں ان کے تحلیل کرنے کے حوالے سے جو معاملہ سامنے آیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور پھر وزیراعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کے اوپر تنقید کس حوالے سے کی جا رہی ہے وہ بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے. تو یہ آج کے اس پروگرام کا ایک اوور ویو رہے گا جس کو ہم آپ تک لے کر آئے. باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گی، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وزیراعظم عبدالقیوم خان نیازی ان کا کہنا یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ایک بڑا چیلنج ثابت ہوں گے، لیکن ہم سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس پر ناقدین کا ماننا یہ ہے کہ شاید انڈیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑا سا اس بات کو ریئلائز کر چکی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج دیگر جگہوں پر رہے اس کے نتیجے میں خود آزاد جموں کشمیر میں کس قسم کے حقائق کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کیونکہ ظاہر ہے کوٹلی میں جو جلسہ عام رہا وزیراعظم عبدالقیوم خان نیازی کہ جلسہ عام کی جو تیاریاں تھیں وہ بڑی زور و شور سے جاری رہیں. اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان کی شمولیت بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں تک سردار عبدالقیوم خان نیازی وزیراعظم عمران خان کا وژن لے کر پہنچے، اور پھر اس تمام تر صورتحال کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ عوام کا جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کی کوششیں موجودہ حکومت کے ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہیں. کارکن جو ہیں وہ خاصے پرجوش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور جو تیاریوں کے حوالے سے ہم نے بات کی وہ جس طریقے سے پنڈال کو سجایا گیا، جس طریقے سے استقبال کی تیاریاں رہیں، وہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی ایک تو کوٹلی میں جو انہوں نے جلسہ عام کا یہ جو انعقاد تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ باقاعدہ طور پر کس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے. اور دوسری طرف اگر ہم بات کر لیں تو بیرسٹر سلطان محمود 8 جنوری کو دومیشی کا دورہ کریں گے، اور ٹائیگر فورس، یوتھ ونگ، لائرز فورم، خواتین ونگ کی جو کمیٹیاں ہیں استقبالیہ وہ بھی تشکیل دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بیرسٹر سلطان محمود کی پاور شو بھی ایک حد تک اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہوگی کہ جہاں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں وہیں پر ایک دوسرے کو پیغام بھی اسی طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ اپنے عوام کے مسائل سے واقف ہیں، اور چیزوں کے حوالے سے جو ہیں وہ اقدامات لیے جا رہے ہیں. مسلم کانفرنس کی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزنگ کمیٹیز ہیں ظاہر ہے ان کے حوالے سے اعلانات سامنے آ رہے ہیں. مردم شماری جو ہے اس پر تحفظات جاری ہیں. اور اس پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہے وہ ہوا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں ظاہر ہے جو جماعت کے قائد ہیں سردار عتیق اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں ان کی ایک بڑی اہم شمولیت بھی رہی. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اقدامات اس وقت کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے سابق وزیراعظم جو ہیں سردار عتیق ان کی بھی بڑی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں بہت سی چیزوں کو دیکھ بھال کر آگے چلنا ہوگا. انہوں نے بھی ایک بار پھر سے یعنی مسلم کانفرنس نے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طور پر حصہ لینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی اگر ہم بات کرتے چلیں تو اس وقت احتجاج جو ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پر جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر تحصیل دھیر کوٹ کے سینئر رہنماؤں ہیں راجہ انصر شفیق، ایڈوکیٹ راجہ افتخار افضل اور دیگر، انہوں نے بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اوپر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم سردار عتیق سے بے شک دوستی نبھائیں لیکن ووٹروں کا استحصال نہ کریں. تو ایک طرف تو مسلم کانفرنس بڑی پر اعتماد ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جی وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ بھی لے گی اور یہ جیتنے میں بھی کامیاب ہوگی. تو اس میں ایک کسی حد تک جو پشت پنائی ہے وہ وزیراعظم عبدالقیوم نیازی کی دکھائی دے رہی ہے مبینہ طور پر، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر جو دیرکوٹ کے جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں ان کی جانب سے ایک کنسرن جو ہے وہ اٹھایا گیا جو ہم آپ تک لے کر آئے. اور آخر میں بات کر لیتے ہیں جو ترقیاتی ادارہ ہے مظفرآباد کا چیئرمین جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم عوام کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں، اور ہاؤسنگ اسکیموں میں جو خرید و فروخت ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی. اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مظفرآباد کو ایک بڑا وسیع شہر بنایا جائے گا، تمام جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا،
اور ابتدائی طور پر کسی بھی طرح کی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کے اندر خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ موجودہ جو اس وقت پراپرٹیز ہیں ان کے اندر باقاعدہ طور پر جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ شروع کیا جا سکے اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائے. تو فی الحال مختلف قسم کی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں آزاد کشمیر کے اندر ان میں پابندی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے خرید و فروخت کے حوالے سے, اور یہ پابندی عائد کی گئی ہے ترقیاتی ادارہ مظفر آباد کے چیئرمین سید اظہر گیلانی کی جانب سے, جنہوں نے ڈیولپمنٹ اتھارٹی شکایات سیل کے قیام کا بھی اعلان کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا, اور خاص طور پہ ترقیاتی جو اسکیمیں ہیں ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں ان میں جو اس طرح کے عوام کو مسائل درپیش ہیں ان کو دور کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی ہم آزاد کشمیر سے آپ تک لے کر آئے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی.